محترم صحافی حضرات، میں آپ کو جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالی کی دفتر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ کئی دنوں سے پورے ملاکن ڈویژن کے اندر ناروا لوڈ شیڈنگ ہے۔ مختلف ویلیز سے اور ضلعوں سے مجھے اپنے ساتھی انفارم کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور اس پہ جماعت اسلامی کی طرف سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک کریڈیبل پاکستانی کمپنی کے ذریعے سے جو سروے ہوئی ہے، اس سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، ملاکن ڈویژن کی سروے ہے، کہ ملاکن ڈویژن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ جماعت اسلامی لوگوں کے مسائل پہ لوگوں کی آواز بنتی ہے، لوگوں کی وکالت کرتی ہے، لوگوں کے احساسات کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس لیے ہم آج اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو ہائیڈل پاور جنریشن ہے، یعنی جو بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی 6000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی کل بجلی کا کوئی 60-70% ہے۔ اس طرح پاکستان کے اندر اگر 60,000 میگا واٹ کیپیسٹی بجلی کی ہائیڈل پاور کی موجود ہے تو اس میں 30,000 میگا واٹ خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کل ضرورت جو ہے وہ 30,000 سے اس وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم نے IPP سائن کیے، جس کو جماعت اسلامی مرکزی سطح پہ لیڈ کر رہی ہے اور اس پہ قوم کو آگاہ کر رہی ہے اور اس کے خلاف، ان مافیاز کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر IPPs کی وجہ سے ہے۔ IPPs کی وجہ سے پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہو گئی اور وہ امپورٹڈ فاسل فیول پہ ہے، یعنی یا کوئلہ پہ چلتی ہے یا گیس پہ چلتی ہے یا تیل پہ چلتی ہے، وہ بھی پاکستان کی نہیں، باہر سے امپورٹڈ فاسل فیول پہ چلتی ہے۔ اس وجہ سے میں ایک حیران کن فگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر 1.1 روپے پر یونٹ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ یہی بجلی جب نیشنل گریڈ کے اندر جاتی ہے اور جب پوری بجلی کا جو پورا باسکٹ اور پول ہے اس کے اندر جاتی ہے تو یہ بجلی واپس ہمیں 93 روپے پر یونٹ پڑتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اس صوبے کے ساتھ، ملاکن ڈویژن کے ساتھ جو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ صوبہ بجلی پروڈیوسنگ صوبہ ہے، یہ صوبہ جو ہے اس کے اندر بے پناہ پوٹینشل موجود ہے۔ ملاکن ڈویژن کے اندر اس وقت مرکز اور صوبے کی جو آپریشنل منصوبے ہے اس کی میں نے کیلکولیشن کی ہے، اس کی کوئی 300 میگا واٹ سے زیادہ نیشنل گریڈ کی طرف میں ہو جا رہی ہے۔ اس وقت ملاکن ڈویژن کے اندر پائپ لائن میں صوبے اور مرکز کی جو منصوبے ہیں وہ اگر کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور وہ 6-7 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو سکتے ہیں، وہ نیشنل گریڈ میں جا سکتے ہیں۔ مطلب اس کی میں کوٹو ہائیڈل پاور پروجیکٹ مثال دے رہا ہوں کہ وہ کمپلیٹ منصوبہ ہے، لیکن اس کی بجلی جو ہے وہ اس کا فائدہ ملاکن ڈویژن کے لوگوں کو نہیں آ رہا ہے، اس کا فائدہ در کے لوگوں کو نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے 300-400 میگا واٹ کی بجلی کی منصوبے فوری طور پہ مکمل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اپنے حصے سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اگر پیک سیزن میں بجلی کی کھپت 2400 میگا واٹ ہے تو ہمیں 1700 یا 1900 میگا واٹ ملتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بجلی جو ہے، ہمیں اپنی بجلی کا حق حاصل نہیں ہے۔ پنجاب کو گندم پہ کنٹرول ہے لیکن ہمیں اپنی بجلی کے اوپر حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں نہ اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ مل رہا ہے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق کوئی 4 ٹریلین روپے جو ہے اس صوبے کے مختلف مدات کے اوپر مرکز کے ذمہ بقایا ہے۔ اس لیے میں آج اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ملاکن ڈویژن کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم ملاکن ڈویژن میں بجلی کے ناروا لوڈ شیڈنگ کے خلاف 24 تاریخ کو، اس مہینے کے 24 تاریخ یعنی 24 اپریل کو جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد پوری ملاکن ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم اس سے پہلے 23 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک مسلسل سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ انشاءاللہ تعالی مسلسل کیمپین چلائیں گے۔ میں ایک نئے ناروا اور ظالمانہ ٹیکس کی طرف بھی ملاکن ڈویژن کے عوام کی، تاجروں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت نے ایک نیا رینٹ، ایک نیا منتھلی رینٹ اور منتھلی چارج جو ہے وہ ایڈ کیا ہے کہ 900 روپے میٹر رینٹ کے نام سے ہر میٹر اونر سے وصول کیا جائے گا۔
ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیے. اگر آپ نے ریزسٹ نہیں کیا, اگر آپ نے مزاحمت نہیں کی, تو آپ کے جیبوں سے آلریڈی ہر بل کے اندر ہزاروں روپے ٹیکسوں کی مد میں, اور جو ان کی سلیب سسٹم ہے اس کے تحت آپ کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, تیل میں آپ سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. یہ 900 روپے پر منتھ آپ کے جیب سے آپ کے میٹر پہ وصول ہوں گے, چاہے آپ بجلی خرچ کریں یا نہ کریں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے, ہم آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ اٹھ گئے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو 3 روپے اور 4 روپے پر یونٹ بجلی مل گئی. اگر آپ اٹھتے ہیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, تو ہم آپ کے ترجمان بننے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ترجمانی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. میں صرف اسی ایک ایشو پہ فوکس ہو کے بات کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ایشو پہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کی آواز بنے. یعنی 20 خواہشہ یا 44 خواہشہ آئی پی پیز کلوز شو, اور پسل 200 ارب نہ زیاد, غالباً 200 ارب نہ زیادہ فائدہ چدن دا پاکستانی ریاست نو شو, اور منگا دا ریاست نہ دا مطالبہ کو چې دا غیب یا بینیفٹ عوام تور کول پکار دی. تر اوسه پورې بینیفٹ نه ملاو شوی. حافظ نعیم الرحمان سے پروجیکٹ اعلان کړو چې ان شاء الله تعالی مونږ به د ګرمۍ په سیزن کې یو ځل بیا د آی پی پیز او د بجلی د ګرانې بجلی مسله راوچتو او د خلکو نمائندګي او ترجمانی وکړو. نو دیو جن ان شاء الله تعالی جماعت اسلامی په ایجنډا باندې دا شامل لا مرکز هغه کار کوي خو صوبه کې به په دې نادرن ریجن کې پی نارت کې نه ملاکنډ ډیویژن کې به مونږه د ناروا لوډ شیډینګ خلاف आवाज وچتو. دغه سلیشتم تاریخ کې دا تاسو کوم اعلان وکړ دا د شمالي پښتونخوا د جماعت اسلامي طرف نه دی کنه, دا د عام د مرکزی سره دا زموږ په دې وخت کې چې کوم په 24 تاریخ باندې مونږه احتجاج اناونس کوو, دا صرف د ملاکنډ ډیویژن چې زموږ خیبر پښتونخوا نارت ورته مونږ دا غیر طرف نه دی. او زه د دې خپل د دې خبرې سره لکه د پاکستان عوام د سوشل میډیا د خیبر زه په دې موقع باندې د ملاکنډ ډیویژن عوام, د سوشل میډیا د ملاکنډ ډیویژن ایکټیویسټ, د تاجر کمیونټي, لایرز, دا ټول مخاطب کومه چې په ملاکنډ ډیویژن باندې د 900 روپۍ د هغې په هر میټر باندې چې کوم د رینټ په نوم باندې نوی ټیکس لاګو شوی دی, دا ظالمانه دی, ناروا دی. جماعت اسلامی دا مسترد کوي, خو مونږه تاجر برادری ته, عوامو ته, ځوانانو ته او سوشل چې کوم مختلف ارګنایزیشنز دي, سیول سوسایټي ده, لایرز دي, مختلف د کمیونټي پروفیشنل ګروپس دي, هغې ته اپیل کوو چې په دې باندې موږ سره ملګرتیا وکړي. موږ ستاسو آواز جوړېږو, ستاسو مقدمه چې دا راوچتو, د هغې وکیلان جوړېږو, تاسو زموږ پشتپناهي وکړئ, موږ مضبوط کوي.